حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، اس سارے علاقے کا وزٹ کیا کرتے رات کے وقت نکل کے، اور دیکھا کرتے تھے کس کو ضرورت ہے، کون حاجت مند ہے، خود ان کی ضروریات کو جا کر وہاں پر ان کی اشیاء خورد و نوش پہنچایا کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو آج چونکہ اسلامی ریاست کا جو نظام ہے وہ کافی پیچھے جا چکا ہے، آج ہر بندہ ڈیموکریسی کا فالور ہے، اور ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ جمہوریت کو فروغ ملے، جمہوریت کا ساتھ دیا جائے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر جی ہر خاص و عام برابر ہے۔ حالانکہ یہ جو جمہوریت کا بیانیہ تھا، اگر ہم ریاست کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، تو اس بیانیے کے بھی بالکل اپوزٹ کام اس وقت ہمارے ملک میں جاری ہے۔ یہاں پر ووٹ کی حیثیت تو دیکھی جاتی ہے کہ امیر اور غریب کی برابر ہے، ہر بندہ ووٹ دینے میں برابر ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی کی جب بات آتی ہے تو اس وقت غریب غریب دیکھا جاتا ہے، امیر امیر دیکھا جاتا ہے۔ اگر چودھری صاحب کا کام ہو، کسی امیر بندے کا کام ہو، تو وہ کوئی بھی ادارہ ہے، وہ پولیس ہے، وہ عدلیہ ہے، وہ انتظامیہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، تو جس کے پاس چار پیسے ہیں اس کا کام منٹوں میں ہو جائے گا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی درخواست پینڈنگ پہ پڑی رہے گی، سالوں کے سال گزر جائیں گے، باری نہیں آئے گی سماعت کی۔ تو یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ تو ہم سیاستدانوں سے کیا گلہ کریں؟ عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے ہر بندے کو اپنی حکومت کی، اپنی کرسی کی فکر ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، میرے ایم پی اے زیادہ ہو جائیں، میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں، ایم این اے زیادہ ہو جائے، اقتدار کا نشہ ہے۔ عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ الیکشن کے دنوں میں تھوڑی بہت سخاوت آ جاتی ہے ہمارے امیدواران میں، لیکن الیکشن کے بعد جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ پیسہ عوام سے نچوڑتے ہیں، اور ایک ظالمانہ ٹیکس ہے جو ہر غریب و امیر پہ جاری ہے۔ وہ سیلز ٹیکس کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سے وہ سرچارج کیے جاتے ہیں، ہر بندے سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسلامی ریاست میں جو مالدار طبقہ ہے وہ تو ٹیکس دے، اس کی تو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن غریب آدمی کو تو چاہیے ریاست اسے جا کر پیسے دے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ لیکن یہاں پر غریب سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، امیر سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے۔ جو امیر ہے وہ بلیک میں پیسہ سٹور کر لیتا ہے، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ ٹیکس دینے کا پابند ہے۔ اگر اس نے ٹیکس کے ساتھ بل ادا نہیں کیا تو اگلے مہینے اس کا میٹر ہے وہ کاٹ کر لے جائیں گے۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہمارے ملک میں رائج ہے۔ ایسے عالم میں، ایسے حالات میں ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ریاست کو چھوڑ دیں۔ ریاست کے اوپر یہ جو معاملات ہیں کہ وہ کرے، ان کے اوپر ہم سارے کے سارے انہماک کرنے کی بجائے ہم خود دیکھیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم غریبوں کی مدد کریں، جہاں تک ہمارے اوپر ہمارے پاس طاقت موجود ہے، ہم عوام کی بہتری کا کام ہے ہم خود ہی کر دیں۔ تھوڑی سی محنت ہے، ہم اگر کر کے عوام کے لیے بہتری کا کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے محلے میں غریب ہیں تو 2 3 4 افراد ہر محلے میں مالدار تو ہوتے ہیں، ہر محلے میں ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کا اپنا کارخانہ، جس کی اپنی فیکٹری ہے، جو اپنا بزنس چلاتا ہے، تو 2 3 بندے مل کر کم از کم اپنے محلے کے یا اپنی گلی کے جو ایسے افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو تو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے حکومتوں پہ ہی چھوڑ دیا اور خود ایسے غریب لوگوں کی مدد نہ کی تو اگرچہ ہم عبادت کرتے رہے، ہمارا جو پیسہ ہوگا یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ امیروں سے تو کیا گلہ ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ چودھری صاحب کے پاس پیسہ وافر موجود ہے، لیکن ان کے محلے میں، ان کی گلی میں ان کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی بیوہ خاتون ہے۔ تو اگر ہمیں ایسے ہمسائے کی فکر نہیں ہے تو ایسا بھی ہوگا، رب تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرمایا گیا، میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اے میرے بندے بتا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یہ سوال رب تعالیٰ پوچھے گا، مجھ سے پوچھ سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس سے چاہے پوچھ سکتا ہے، بتا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو کیسے کھا سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو گیا؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا، تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، تو نے اس کا خیال نہیں کیا،
تو رب تعالیٰ کے بندوں پر احسان کریں جو اپنے علاقے میں آپ کے محلے میں غریب لوگ ہیں، خدا را ان کی طرف آپ توجہ کریں۔ اگر تو کوئی ایسی تنظیم ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے کہ جو غریبوں کا خیال کرتی ہے، آپ ان تک ان کا ڈیٹا پہنچا دیں تاکہ وہ ان کی مدد کر دیں، ورنہ 2-3 افراد جو مالدار ہیں، اچھے کھاتے پیتے گھر کے افراد ہیں، وہ 2-3 افراد مل کے کم از کم اپنی گلی کے 1-2 جو گھر ہیں ان کی ضروریات کو تو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دلوں کے اندر یہ تھوڑی سی صلہ رحمی پیدا کر لیں، اپنے طور پر آپ نیکی کا جذبہ پیدا کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے، رب تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا۔ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا، پھر آپ کو کسی سے کہنا نہیں پڑے گا، پھر اس غریب کی دعا ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آنے والی مشکلات کو بھی ٹال دے گا۔ جو امتحان آپ کے اوپر آنا ہے وہ امتحان بھی ٹال دیا جائے گا اگر آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر لیں گے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، گزارش ہے، کوئی روایتی بات نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا اپنی گلی میں دیکھیں، ہر بندے کو کم از کم اپنی گلی کا تو پتہ ہوتا ہے، کون ضرورت مند ہے، کون کھاتا پیتا ہے۔ اپنی گلی میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اور اپنے مال میں سے تھوڑا سا آپ وقف کر دیں کہ ہر مہینے آپ نے اس غریب کی خدمت ضرور کرنی ہے۔ راشن کی صورت میں کر لیں، پیسوں کی صورت میں کر دیں، تاکہ اس کو تھوڑا سا افاقہ تو ہو جائے۔ اس کی ضرورت کا اگر آپ خیال کر لیں گے تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ صحابہ کرام کے اگر ہم معاملات دیکھیں، واقعات دیکھیں، یہی ان کا اثار تھا، ان کا تقوی اور پرہیزگاری تھی کہ آج کفار بھی ان کا نام لیتے ہیں، ادب کے ساتھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان جیسا بندہ آج تک کوئی نہیں آیا۔ جب ان کی سادگی کی بات آتی ہے تو ہندوستان کا جو ان کا مہاتما تھا، گاندھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں مجبور ہوں اپنے اجلاس میں، اپنے لوگوں میں، ہندوؤں میں بیٹھ کر کہنے لگا میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال دینے کے لیے میرے پاس ابو بکر و عمر کے علاوہ کوئی اور بندہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کافر ہے جو اپنے کافر دوستوں کو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو مثال دے رہا ہے سادگی کی، تو اسے حضرت صدیق اکبر یاد آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم یاد آتے ہیں کہ جو مسلمان تھے اور دوسروں کا خیال کرنے والے تھے۔ آپ لوگوں کا خیال کریں۔ وہ حالی نے کہا تھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بروں کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔